تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ماہانہ 11ویں شریف کی یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے. آج اس محفل پاک کو خصوصی اہمیت یہ حاصل ہے کہ یہ بڑی 11ویں شریف ہے. میں نے کتاب میں پڑھا تھا حضور سیدی و مرشدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد علیہ رحمہ آقا کریم علیہ السلام کا میلاد ہر ماہ مقدس اسلامی مہینے کی ہر 12 تاریخ کو رسول اللہ کا میلاد منایا کرتے تھے. ایک رات رسول کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لے کے آئے اور فرمایا اے عبد القادر تم ہمیں 12ویں سے یاد کرتے ہو, ہم تمہیں 11ویں دیتے ہیں. تم ہمیں 12ویں سے یاد کرتے ہو, ہم تمہیں 11ویں دیتے ہیں. اس کے بعد سے یہ تسلسل جاری رہا. 11ویں شریف کا انعقاد شروع ہو گیا اور جب حضور سیدی و مرشدی غوث اعظم علیہ رحمہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے, وصال فرما گئے, تو اس کے بعد آپ کے خلفاء مریدین نے اسی نسبت سے 11ویں شریف کا انعقاد کرنا شروع کر دیا. مختصراً میں فضائل و مناقب حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. رمضان المبارک میں حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے سامنے واعظ فرما رہے تھے. فرماتے ہیں کہ ان قریب ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ عراق میں ایک ایسا متقی پرہیزگار اللہ کا ولی آنے والا ہے جس کا نام عبد القادر ہوگا اور اس کا لقب محی الدین ہوگا, اور ایسا انقلاب برپا کرے گا کہ پوری دنیا میں اس جیسا کوئی انقلاب برپا نہیں کر پائے گا. اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان قریب گیلان میں, ہم تو جیلان بھی کہتے ہیں اور گیلان بھی کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ گیلان میں 5ویں صدی میں ایک ایسا اللہ کا ولی آنے والا ہے جو کہ تمام ولیوں کا سردار ہوگا, جو غوث العظم ہوگا. اور پھر آگے وہ خوشخبری جو بھی حضور غوث پاک کی تشریف آوری ابھی ممکن تھی, پہلے سے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو آ کر اعلان کریں گے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, اعلان کریں گے کہ میرا یہ قدم اللہ رب العالمین کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے. یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے مریدین کو بتایا. جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو اس وقت بے شمار کمالات اور کرامات کا ظہور ہوا جس کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لے کے آئے اور ارشاد فرمایا اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, تمہارے ہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو میرا بھی بیٹا ہوگا. یار ایک ولی کو آقا کریم علیہ السلام اپنے امتی کو اپنا بیٹا قرار دے رہے ہیں. ان قریب تمہارے ہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو میرا بھی بیٹا ہوگا. اس کی شان کتب ابدال میں ایسے ہوگی جیسے میری شان انبیاء کے درمیان میں ہے. غوث اعظم درمیان اولیاء, غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. حضور غوث پاک علیہ رحمہ اولیاء کے درمیان ایسے ہیں جیسا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی
1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے درمیان ہے. یہ حضور نے خوشخبری سنائی. اور پھر جب آپ نے یہ اعلان فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، پوری روئے زمین پر جہاں جہاں اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے تشریف فرما تھے، اپنے اپنے معمولات میں تھے. کوئی حالت قیام میں تھا، کوئی سجدے کی حالت میں تھا، کوئی جنگلوں میں بیابان جنگلوں میں ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہے، کوئی کام کر رہا ہے. جن میں حضور سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، حضور بہاؤ الدین نقش بند رحمت اللہ تعالی علیہ، دیگر بڑے بڑے اولیاء کاملین جہاں جہاں تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا دی. جہاں جہاں تھے اعلان بغداد میں ہو رہا ہے اور باقی اولیاء اپنے اپنے مقام پہ موجود ہیں، وہیں اپنی گردنوں کو جھکا دیا. اور حضرت سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے تو حد ہی کر دی. فرمایا حضور آپ تو فرما رہے ہیں قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے. آپ فرماتے ہیں بل علی عینی وعلی رأسی، حضور آپ کا قدم تو میری آنکھوں کے اوپر بھی ہے، میرے سر کے اوپر بھی ہے. حد ہی کر دی. اسے کہتے ہیں سر دیتا ہوں نذرانہ. اپنی جو ایک جسم کا سب سے مقدس ترین حصہ کہا حضور آپ تو یہ فرما رہے ہیں بل علی عینی وعلی رأسی، آپ کا قدم تو میری آنکھوں کے اوپر ہے، میرے سر کے اوپر ہے. دنیا کے جس جس خطے میں جہاں جہاں اللہ کے اولیاء تشریف فرماتے سبھی نے گردنیں جھکا کر حضور غوث پاک علیہ رحمہ کا استقبال کیا اور آپ کی شان و عظمت کے قصیدے پڑھے. حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کوئی ایک جھونپڑی میں رہنے والے کوئی بزرگ نہیں ہیں، بہت بڑی گدی، بہت بڑی گدی، بہت بڑا مقام و مرتبہ. آج ہم لوگ تو اللہ کے ولیوں کو اپنی انگلیوں پہ ٹٹول رہے ہوتے ہیں، گن رہے ہوتے ہیں، ان کی کرامات کو گن رہے ہوتے ہیں. حضور غوث پاک علیہ رحمہ پیرانے پیر، پیرانے پیر، پیروں کے بھی امام ہیں. اور تمام عالم اسلام کے اولیاء، اتقیاء، صوفیاء، بزرگان دین ان کے در اقدس پر آ کر حاضری دیتے ہیں. حضرت سیدنا الشیخ السید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا خوف خدا، خشیت الہی میرے لیے اور آپ سب کے لیے بڑا ایک سبق آموز ہے. حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مطاف میں دیکھا کہ ایک شخص کنکریوں پہ سجدہ کر رہا ہے اور زاروں کی تعداد روتا ہے، اور اس قدر روتا ہے کہ اس کی جو سسکیاں ہیں اتنی بلند ہو جاتی ہیں کہ مطاف میں طواف کرنے والے لوگ اپنا طواف روک کر اس بندے کو خاموش کروانے لگ جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں بھی طواف کرنے میں مشغول تھا، میں بھی رک گیا. میں نے آگے بڑھ کے دیکھا، میں دیکھوں تو یہ شخص اتنا آہو بکا کر کے سسکیوں کے ساتھ رونے والا کون ہے. آپ فرماتے ہیں اس بندے کی زبان پر ایک کلمات جاری تھے. وہ بندہ کہہ رہا تھا مالک مجھے کل بروز قیامت اٹھانا تو مجھے نبی نہ اٹھانا، میں تیرا تو کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر پاؤں گا، میں تیرا تو کیا تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، مولا مجھے نبی نہ اٹھانا. فرماتے ہیں کہ لوگ تھپکی دے کر خاموش کروا کر چلے جاتے، آپ پھر رونا شروع ہو جاتے. تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے دیکھا تو وہ بزرگ جا رہے تھے، ان کے چہرے کے اوپر رومال تھا، چہرہ چھپا ہوا تھا، جیسے رو رہے تھے اسی طرح سے اٹھ کر چلے گئے. میں بھی پیچھے آہستہ آہستہ قدم با قدم میں چلا. آگے جا کر میں نے ان کے پیچھے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے ان کا رومال اٹھا کر دیکھا، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. فاذا ہوا الشیخ السید عبد القادر جیلانی. وہ سسکیاں لے لے کر رونے والا شخص کوئی عام نہیں تھا، وہ حضرت شیخ السید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ. حضور سیدی و مرشدی غوث اعظم علیہ رحمہ کو ہم تو اپنی انگلیوں پہ ٹٹولتے ہیں. ہے کوئی حضور غوث پاک جیسا جو ایک رات میں 1000 نوافل ادا کرے؟ ہے کوئی حضور غوث پاک جیسا جو ایک رات میں 60 قرآن پاک کی تلاوت کرے؟ اور آپ کے والے سے آتا ہے 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا کی، عشاء کے وضو کے ساتھ.
نماز فجر ادا کی، پھر آپ کتب کیسے نہ ہو، پھر آپ ولیوں کے امام کیسے نہ ہو؟ ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ خلیفہ اکبر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، یہ ایسے بزرگ ہیں ان کو آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کثرت کے ساتھ ہوا کرتی تھی، ہر وقت حضور کی زیارت کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام سے خواب ہی میں نے حضور کو فرمایا، میں نے کہا حضور، ایک بزرگ جن کو آپ بھی جانتے ہیں سید عبد القادر جیلانی، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے قدمی حاضی علی راقباتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ولی کے ہر گردن کے اوپر ہے۔ حضور ان کا یہ دعویٰ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے شیخ خلیفہ اکبر کیوں نہ ہو، وہ کتبوں کے بھی امام ہیں، وہ غوث العظم ہیں۔ پھر آقا حضور نے ارشاد فرمایا میں ان کا نگہبان ہوں، اگر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے تو میں ان کے سر کے اوپر موجود ہوں۔ اس دعوے کو میں نے بھی سنا، میں نے بھی دیکھا۔ فرمایا کہ وہ کیسے غوث کتب ابدال نہیں ہو سکتے، وہ کیسے ولیوں کے امام نہیں ہو سکتے کہ میں ان کا نگہبان ہوں۔ حضور سیدنا الشیخ السید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، آپ کی کرامات، فضائل و مناقب بے شمار، ہمیں آپ کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے، صداقت، راست گوئی سے کام لیں، اخلاق حسنہ کو اپنائیں، دکھیوں کے کام آئیں۔ میں نے آپ کے والد سے کہیں کتاب میں پڑھا تھا کہ آپ 12 دینار کا جبہ پہنا کرتے تھے، تو کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ آپ تو اللہ کے ولی ہیں، تو پھر آپ نے اتنا قیمتی لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ تو فرماتے میں نے اس لیے پہن رکھا ہے کہ رستے میں جاتے ہوئے غریب نظر آئے تو میں اتار کے دے دوں، میں نے اس لیے یہ پہن رکھا ہے۔ 12 دینار سونے کے، جو دینار ہوتا ہے سونے کا ہوتا ہے، قیمتی لباس اس لیے پہنا کرتے تھے کہ اگر رستے میں کوئی غریب نظر آ جائے اتار کے اسے دے دو۔ آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، دکھیوں کے کام آنا، انسانیت کو پیار دینا، اخلاق حسنہ کو اپنانا، حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا۔ ہمارے اولیاء کاملین نے ہمیں ایک سبق دیا، اطاعت الہی، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مودت اہل بیت کرام، محبت صحابہ کرام، محبت اولیاء، محبت مسلمانان عالم، اللہ رب العالمین کے ہر بندے کے ساتھ پیار کرنا، یہی ہمارے اللہ کے ولیوں کا پیغام ہے، اور یہی حضرت الشیخ السید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی تعلیمات ہے۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔